لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدین عند الثریا لتناوله رجل من اہل فارس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. برادران اہل سنت والجماعت، پہلے 2-3 مفصل بیان ماشاءاللہ ہو چکے ہیں. اب کوئی ضرورت تو باقی نہیں رہی، لیکن حکم کے مطابق میں بھی 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں جو بتا سکیں کہ کس سورت کی آیت ہے؟ جی تو حافظ صاحب ذرا ہاتھ کھڑے کریں، کتنے ہیں یہاں تشریف فرما؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب سامعین میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کریں جو اس آیت کا شان نزول جانتے ہیں. کوئی نہیں؟ تو جس طرح دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کے الفاظ کے حافظ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا شان نزول جانتے ہیں اور اس سے کتنے مسائل اخذ کر سکتے ہیں. اسی طرح حدیث کے بارے میں 2 قسم کے علماء ہیں، ایک وہ جو الفاظ یاد کرتے ہیں اور وہ ایک جو اس کے معنی اور اس کا مطلب جانتے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے، اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے، ایک فکرہ میں نے آپ کے سامنے 3 دفعہ بولا ہے، کسی لفظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، لیکن صرف لہجہ بدلا ہے. پہلی دفعہ میرا لہجہ سوالیہ تھا تو کئی دوستوں نے پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بات. دوسری دفعہ میرا لہجہ غصے والا تھا، پھر کچھ لوگ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. اور تیسری مرتبہ میرا لہجہ سوالیہ تھا، کسی کی تعریف کر رہا ہوں تیسری مرتبہ، کیا بات. اب کوئی میرا یہ فکرہ کاغذ پر لکھ کر دے دے اور لہجہ اس نے دیکھا نہیں تو کیا وہ سمجھ جائے گا کہ اس فکرے سے میرا مقصد کیا تھا؟ اسی طرح حدیث کے بارے میں 2 قسم کے علماء ہیں. ایک محدثین ہیں جو الفاظ شناس رسول ہیں، الفاظ شناس رسول، اور ایک فقہا ہیں جو مزاج شناس رسول. محدث کی رسائی زبان رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، اور مجتہد کی رسائی دل و دماغ رسول. محدث صرف ان الفاظ کو یاد کرتا ہے جو سن لیے،
لیکن ملحد حضرت کی پیشانی سے بہت سے مسائل پڑ جاتے ہیں، آپ کے لب و لہجہ سے ہزاروں مسائل حل پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو آپ کی کانفرنس ہے وہ ہے سلطان المحدثین کانفرنس۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں باتوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، محدثین میں بھی اور فقہاء میں بھی۔ مولانا منیر احمد صاحب نے آپ کے سامنے امام صاحب کی فقہ کی سند بیان فرمائی اور ایک ایک راوی کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ ایسی خصوصی سند کسی کے پاس نہیں۔ آپ کی حدیث کی سند کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف والے، ان کی کتاب راحت القلوب جو ملفوظات ہیں اس میں لکھا ہے کہ عصر کے بعد حضرت بیٹھے تھے نماز پڑھ کے تو مریدوں سے پوچھنا شروع کیا بھی تیرے باپ کا کیا نام ہے، تیرے دادا کا کیا نام ہے، تیرے نانا کا کیا نام ہے۔ وہ بتاتے گئے، فرمایا دیکھو تمہیں اپنا نسب بڑا اچھی طرح یاد ہے، لیکن اپنے دین کی نسبت بھی یاد ہے یا نہیں؟ مریدوں نے عرض کیا حضرت یاد کرا دے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو جتنی اعلیٰ اور اونچی سند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے وہ بعد والے محدثین کی یقیناً نہیں۔ سیاستہ والے خیر قرون کے تبع تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعین کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں براہ راست نبی پاک کے شاگردوں سے سنی، اور باقی اکثر علم جو ہے خلیفہ منصور نے علماء کو طلب کیا، میٹنگ تھی کوئی، سب پہنچے وہاں تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب دربار میں پہنچے تو تمام علماء کا وہ محدثین تھے، فقہاء تھے، قاضی تھے، ادب کے لیے احترام کے لیے سرو قد کھڑے ہو گئے۔ اب خلیفہ نے دیکھ کر حیرانی سے اظہار کیا کہ اتنے علماء آئے، اس کی تعظیم میں سارے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، یہ کون ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ ھذا عالم الدنیا الیوم، اس دنیا خیر القرون کا سب سے بڑا عالم آج یہی ہے۔ جب خلیفہ کو یہ بتایا گیا تو خلیفہ نے پھر امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کی اساتذہ کون کون سے؟ فرمایا میں سیدہ عائشہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں فاروق اعظم کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ تو جتنی اعلی سند امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے اتنی اعلی سند اور کسی محدث کی آج کتاب میں موجود نہیں۔ تو جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ آپ کے حدیث میں 4000 استاد ہیں، جس طرح انسان کی پہچان اساتذہ سے ہوتی ہے کہ کس کس استاد سے علم حاصل کیا، درخت اپنے پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ ان کا پھل کیا تھا، کیا چیزیں تھیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آخری غسل قاضی حسن بن عمارہ نے دیا ہے، جو قاضی تھے کوفہ کے، غسل دے رہے تھے اور آنکھوں سے بارش کی طرح پانی برس رہا تھا، رو رہے تھے۔ فرما رہے تھے ابو حنیفہ ابراہیم نخعی نے وصال فرمایا تو پیچھے اپنا نائب چھوڑ گئے تھے۔ ابراہیم نخعی امام حماد فوت ہوئے تو اپنا نائب چھوڑ گئے تھے، لیکن آپ اپنے جیسا کوئی چھوڑ کر نہیں، آپ کے فضائل سنا رہے ہیں اور آپ کو غسل دے رہے ہیں،
اب دیکھا کہ دنیا کھڑی رو رہی، تو جیسے بڑا آدمی چھوٹوں کو صبر کی تلقین کیا کرتا ہے، دیکھ کر کہنے لگے بھی کیوں رو رہے ہو؟ آج تمہارے رونے کا دن نہیں آیا، ابھی تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے قاضی ابو یوسف بیٹھے، امام محمد بیٹھے ہیں۔ علماء کا نام لیا امام صاحب کے شاگردوں کا، پھر چیخ نکل گئی، فرمایا آج ابو حنیفہ قاضیوں کو یتیم کر کے چلا گیا۔ ہم جب عدالت میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں حوصلہ ہوتا تھا کہ کسی پیچیدہ سے پیچیدہ قانونی مسئلے میں مشورے کی ضرورت ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے۔ فرمایا عام لوگوں سے تم یتیم نہیں ہوئے، آج قاضی ابو یوسف یتیم ہو گیا ہے، آج قاضی مصر بن قدام یتیم ہو گیا ہے۔ نام لے لے کر فرما رہے تھے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدثین بھی ان کا کیا مقام ہے؟ ایک محدث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ حدیث، کتنی؟ 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی، 10 لاکھ حدیث۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ کان یقلد ابا حنیفہ تھا، یہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ یہ امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا، امام محمد کا شاگرد ہے۔ فرماتے میں نے جامع صغیر پوری لفظاً ایک ایک حرف حضور سے پڑھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، آج ایک نہیں آدھی حدیث یاد کر کے انسان غیر مقلد بن جاتا ہے، لیکن 10 لاکھ حدیث کا حافظ بھی محتاج ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ محدثین جس میں جس طرح سندیں ہوتی ہیں، راویوں کے حالات پر اسماء و رجال ہے، اس کے بانی امام یحییٰ بن سعید قطان بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ یہ تو ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ حدیث کے روایت کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ حدیث کا لفظ بیان کر دیے جائے، مثلا یہ سنا دیا جائے کہ حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی پینے کی چیز میں گر جائے تو غوطہ دے کر نکال کر پھینک، وہ چیز قابل استعمال ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا، ایک رخ محدثین کا ہے، ایک رخ فقہا کا ہے، مجتہدین کا۔ اب ایک محدث کیا کوشش کرے گا کہ یہ حدیث میں نے سن لی مکھی والی، اب اسے پتا چلا کہ میرے دادا استاد 200 میل دور ہیں ابھی حیات، وہ وہاں پہنچے گا، کوشش اس کی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سود کی سندیں اکٹھی کی جائے۔ اب وہ مثلا 50 سندیں استادوں سے مل کر لے کر آ گیا۔ اب جب استاد حدیث سنائے گا تو اپنی ساری محنت، اپنی تکلیفیں بھی سنائے گا کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ اب وہ بیان کر رہا ہے، شاگرد بیٹھے لکھ رہے ہیں سندوں پر سندیں۔ کوئی مسئلہ پوچھنے والا آ گیا کہ یہ رات شوربے میں چیونٹی گر گئی تھی، تو اس کی بھی کوئی حدیث سنا دیں۔ 50 سندوں سے نہ صحیح 10 سے سنا دیں، 5 سے سنا دیں، 1 سے سنا دیں، کہاں سے سنائیں بیچارے؟ وہ آپ کو نیند نہ ایک لطیفہ یاد آیا، سنا لوں۔ کوئی گاؤں تھا تو چودھری سارے نا نمازی تھے ماشاءاللہ، چودھری ابراہیم، چودھری یعقوب، چودھری یوسف، چودھری موسیٰ، ایک چودھری ایک نام تھا چودھری ٹوڑیاں، نمازی وہ بھی تھا۔ اب وہ روز بڑے غور سے سنتا کہ امام صاحب نے قرات پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ کسی دن ابراہیم کا نام آیا قرآن میں،
کسی دن یعقوب کا، کسی دن یوسف کا، وہ سال بھر غور کرتا رہا کہ کہیں میرا نام بھی آتا ہے یا نہیں آتا. ٹوڑیے آخر بیچارہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب صبر کی کوئی حد ہوتی ہے. چودھری یعقوب صاحب کتنے دانے دیتے ہیں آپ کو؟ کہ 1 من. کہ چودھری یوسف کہ 1 من. چودھری یونس 1 من. کہ میں کہ تو بھی 1 من. کہ ان کا نام تو ہفتے 2 ہفتے کے اندر آ جاتا ہے، میرا سال بھر ہی نہیں آیا. اگر آج میرا نام نہ آیا تو بزانے بند. مولوی صاحب بڑے پریشان ہوئے. وہ جس رکوع میں زیادہ انبیاء علیہ السلام کے اسماء کرامیات پڑھنا شروع کیا، وہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و ٹولیاں اللہ. چودھری ٹولیاں اتنا خوش ہوا کہ اسی وقت نیت توڑ کے جا کے امام کو تھپکی دی کہ 2 من دانے بھیجوں گا. برادری سے خارج کر رکھا تھا، آج الحمدللہ برادری میں شامل کر دیا. اب جس طرح چودھری ٹولیاں ناراض تھا کہ میرا نام کیوں نہیں آتا، یہ جو مکھ بیٹھا ہے چیونٹی والا مسئلہ پوچھنے والا، یہ ناراض ہے محدث سے کہ ان کو 50 سن نے سونے سے مکھی کا مسئلہ پوچھا ہے. میں نے چیونٹی کا پوچھا ہے، مجھے آپ ایک سن بھی نہیں سناتے. اتنے میں دوسرا آ گیا کہ جی شربت میں مچھر گر گیا کیا کریں، اور وہ کہتا ہے حدیث سن کے نکلنے. تیسرا آ گیا کہ جی لسی رکھی تھی بھیڑ گر گئی، تتیا گھونٹ، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان، ڈیم، اور وہ بھی اپنا ڈنگ ہلا رہا ہے کہ ہے کوئی ماں کا لال فقہ کا منکر جو مجھے نکال دے. کہتے ہیں حدیث سن کے نکل. اور سارے لڑ رہے ہیں. چوتھا آ کے بیٹھ گیا جی جگنو گر گیا ہے دودھ میں، اب کیا کریں. اب محدث صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 50 سندیں لکھا دیے، ہمیں 5 سندیں لکھا دیں. اب محدث صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھی دیکھو میرا کام وہ تھا، میری محنت کا رخ تھا ایک حدیث کی زیادہ سندیں اکٹھی کی جائیں. اس حدیث سے مسئلے کون کتنے نکلیں گے وہ امام ابو حنیفہ کا کام. محدث اٹھتا ہے ساتھ لے کر وہاں چلا جاتا ہے کہ یہ مسئلے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث کو ماننے کا طریقہ کہ یہ قرآن ہے، اس میں دم مسفو، وہ جو خمر رگوں میں بھاگ دوڑ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کو ناپاک اور حرام کہا گیا ہے، نجس ہے. اور یہ مکھی والی حدیث میں مکھی کا ذکر آیا ہے، اس کی رگوں میں وہ دوڑنے پھرنے والا خون. تو ایک قاعدہ نکال لیا کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں، اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوگی. اب چیونٹی میں یہ خون ہے، مسئلہ حل ہو گیا نا. جگنو میں وہ جو ڈیمو ڈانگ ہلا رہا تھا اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ جو مچھر ٹوٹی ٹانگ والا ایک ٹانگ ہلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نمرود کو مار ڈالا تھا جھوٹے خدا کو، لیکن غیر مقلد سے نہیں ڈرتا میں، کیونکہ وہ حدیث سنا کے مجھے نکال نہیں سکتا. وہ کھا جائے پی جائے جو چاہے کرے، لیکن اگر نکالنا ہوگا تو فقہ کی محتاجی ہوگی. فقہ کو مانے بغیر نکال نہیں سکتا. یہ ہے مجتہد الفقیہ کا رخ. وہ ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل حل کر دیتے ہیں زندگی کے. اب سب سے اہم بات نماز ہے نا. تو مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی نے کتنا بڑا بوجھ ان پر ڈال دیا کہ 2 رکعت نماز فقہ کو الگ رکھ کے قرآن اور سیاستہ سے ثابت کر دیں. اتنا بڑا بوجھ ہے بچاروں پر. حالانکہ وہ تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے.
رحیم یار خاں میں ایک آدمی نے پیسے دے دیے. اب وہ پیسے اس کے بولتے تھے وہاں آئے تیری نماز نہیں غلط ہے، تیری نماز غلط ہے، تیری نماز غلط ہے. مولانا عبد الغنی صاحب تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہیں وہاں، لیکن میرے بھی شاگرد ہیں. وہ تشریف لے گئے کہ بھئی اتنا کہنے سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی کہ میری نماز غلط ہے، آپ صحیح سکھا دیں، گالی ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اس نے سمجھا کہ ہمارے مولوی سکھا سکتے. تحریر ہو گئی، لیکن 1 مہینے کی مہلت اس نے مانگی. دیکھا کہ ٹھیک ہے، آپ جتنی دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ ہم تو صحیح نماز سیکھنے آ گئے ہیں نا. آپ ہفتہ دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا ہماری غلط نمازوں کا. اب وہ بیچارہ سارا مہینہ کاغذ لے کر جائے، مولوی صاحب کے سامنے رکھے، وہ آگے سے گالیاں دے. تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی ہے؟ کیوں لکھا تو نے؟ وہ سارے مولویوں کے پاس پھرا، تاریخ آ گئی، پورا مہینہ پھر کر آ گیا. تاریخ آ گئی، آخر وہ بھی مجبور ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا بھی دیکھو بات یہ ہے، میں مہینہ سارا کاروبار چھوڑ کے تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں. اب اگر تم نہیں جاتے میرے ساتھ نماز سکھانے مکمل، تو پھر مجھے چابی دے، میں سپیکر پر حنفی ہونے کا اعلان کرتا. اب جب انہوں نے کہا یہ تو اچھا ہم چلتے ہیں، چلے گئے، بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں نماز شروع کریں؟ کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ یہ فرض ہے کہ یہ ترجمے والا قرآن لے اور نکالے. کہا فرض کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے. یہ لے اور وہ آیت نکالے. ترجمہ بھی آپ کا ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. دوسرے مولوی صاحب لڑ پڑے کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی لڑو نا، لڑ گھر جا کے لکھا. تو بتا کیا کہتے؟ سنت ہے کہتے. کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث سے. کہا کہ یہ سیاستہ رکھی ہے ترجمے والی، اس سے نکالے حدیث، نیچے لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے. تیسرا اٹھا، اس نے اس کے تھپڑ مار کے دوسرے کے، تو نے سنت کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اچھا بھی تم لڑو نا، تو کیا کہتا ہے کہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ قرآن بھی رکھا ہے، اس سے نکال دیں کہ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. کہنے لگا یہ خرافات ہے فقہا کی، ہم نہیں مانتے. جو کسی چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے وہ بدعتی ہے، مشرک ہے. مولانا عبد الغنی صاحب نے بخاری رکھی ترجمے والی، باب ایجاب التکبیر. ترجمہ خود وحید الزمان کا تھا، تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. مطلب کہ دیکھو ایک بدعتی، یہ تو آپ کو دے دیا ہے، ذرا لکھ دیں کہ یہ بدعتی ہے. نسائی رکھی باب فرض التکبیر، کہ یہ ایک بدعتی اور بھی ہے. اب وہ ادھر ادھر دیکھے. مولانا نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ، جو ان دونوں محدثین نے فرض کہا ہے، یہ اگر حدیث میں لفظ ہے تو ہمیں دکھا دیں، اگر نہیں اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ دے کہ بخاری اہل حدیث نہیں تھا، اہل الرائے تھا. نسائی اہل حدیث نہیں تھا، اہل الرائے تھا. اچھا یہ سوال ہم پر کہتے قرض رہا، ہم بعد میں جواب دیں گے تحقیق کر کے. تحقیق نہیں، تحقیق. اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اکیلا نماز پڑھوں تکبیر تحریمہ آہستہ کہوں یا اونچی آواز سے؟ کہ آہستہ. آہستہ کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ کہتا سنت ہے. کہ یہ لو کتاب مجھے دکھاؤ لکھا ہو کہ اکیلے نمازے کے لیے اللہ اکبر آہستہ کہنا سنت ہے. اب وہ آپس میں لڑ پڑے، اس کو گالیاں دے کہ تو ہمیں یہاں کیوں لایا تھا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں نماز آتی ہے؟ آ کر وہاں سے بھاگے.
جتنے لوگ بیٹھے انہوں نے نشر کیے کہ یہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکے. انہوں نے مجھے بھی بھیجا. میں 2-4 دن بعد جانے والا تھا وہاں. میں جب گیا وہاں تو وہاں جا کر وہ ان کا جو اشتہار تھا جس پر لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے نام جو گواہ تھے، میں نے کہا کہ بھئی اس کا عنوان آپ نے لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا رحیم یار خان میں غیر مقلد اپنی نماز کی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہ کر سکے. میں نے کہا اس پر ایک عنوان میں دے دیتا ہوں. میں نے اوپر عنوان لکھ دیا کہ رحیم یار خان میں غیر مقلد کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا. وہ سکھ جھٹکا کرتے ہیں بغیر اللہ آ کر کے مار دیتے ہیں جانور. اور جب انہوں نے مجھے سنایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں حنفی ہونے لگا ہوں تو پھر چلے گئے تھے. میں نے کہا وہ بیچارہ ناواقف تھا. وہ کہتا میں مرزائی ہونے لگوں ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. وہ کہتا میں عیسائی ہونے لگا ہوں ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. ان کو دکھ ہوتا ہے حنفی ہونے سے. تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں پتہ چلتا ہے. یہ سیاستہ سارے پڑھتے ہیں نا لیکن نماز کی تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی ان کو یاد نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں کوئی کہتا جی 3 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا جی 4 یاد تھی، کوئی کہتا 7، کوئی کہتا 17. بڑا کوئی احسان کرتا ہے تو فلاں کو 10 لاکھ، فلاں کو 15 لاکھ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں یاد کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا. لیکن وہ لاکھوں والے ہمیں نماز سکھا کے نہیں گئے. نماز پوری ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکھائی ہے. ایک جگہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے ان کے کہ ابو حنیفہ سے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. اس کو 3 حدیثیں یاد تھیں. ایک بیچارہ دیہاتی کھڑا ہو گیا ہے کہ شکر کرو شکر کرو شکر کرو. 3 یاد شکر کرو. لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کہ ان کو 3 یاد تھی وہاں داخل کیے کہ 14ویں صدی میں نکلے ہو. اگر 4 یاد ہوتی تو قیامت تک تم نہ نکل سکتے دنیا میں. اور یہ تو خیر اس کا جواب تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر منکرین حدیث بالکل سچے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دونوں زمانے پائے ہیں، اموی دور بھی عباسی دور بھی. اموی حکومت کی بھی پوری کوشش تھی کہ یہ قاضی القضاء بن جائیں. قاضی القضاء عربی لفظ ہے، آج کل کے دور میں اس کا ترجمہ ہے وزیر قانون. عباسی بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ہماری حکومت کے وزیر قانون بن جائیں. لیکن امام صاحب نے یہ قبول نہیں فرمایا. تو حکومت اپنے پورے ملک میں اس آدمی کو وزیر قانون بنانا چاہتی ہے جو سب سے تھوڑا پڑا ہوا. کیا خیال ہے جی؟ اگر کسی کو 4 حدیثیں آتی تو حکومت تو اس کے پیچھے پھرتی نا، کوئی تم آ جاؤ، یہ 3 والا تو نہیں مانتا. اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے پورے ذرائع وسائل کے مطابق امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا حدیث کا. ہارون رشید کا ایک دن جی چاہا کہ اپنے ملک کی ذرا سیر کرے. جا رہے ہیں، بیگم بھی پالکی میں ہے، کچھ اور بھی کچھ ساتھ ہے، حفاظتی دستے بھی. رشیا کے علاقے کی طرف نکل گئے. وہاں دیکھا، بیگم نے پالکی سے دیکھا باہر کہ انسانوں کا سمندر ہے. ایک الگ الگ لباس ہیں ان کے، الگ الگ زبانیں ہیں ان کی، الگ الگ رنگتے ہیں. کہا کہ امیر المومنین یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پتہ نہیں. پوچھتے ہیں کتنی دنیا اکٹھی ہے. پوچھا گیا بھی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد علی بن عاصم حدیث پڑھا رہے ہیں. حدیث پڑھا رہے ہیں.
गिनती तो कराओ। तो आदमी भेजे, एक बड़ा रस्सा मिला वहां से, वो रस्सा नापते गए, फिर एक रस्से के सामने जितने वो गिन लिए, तो सरकारी गिनती जो थी ये तादाद 1,60,000 थी। इमाम अबू हनीफा के एक शागिर्द के हदीस में शागिर्द थे। उस वक्त उस ख्वाब की हकीकत सामने आती है। वक्त थोड़ा, वरना तफसील से कुछ बातें मैं आपसे करता। वक्त नसर ने एक ख्वाब देखा, बादशाह ने बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि भाई कोई नजूमी बुलाओ। बुलाएगा नजूमी कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। देखा जी आप ख्वाब बताएं। उनका क्या, मैं ख्वाब बताऊंगा तुम कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे। मैं उसकी ताबीर मानूंगा जो अपने इल्म से मेरा ख्वाब भी खुद बताए। सारे कहने लगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब बादशाह को गुस्सा आ गया कि सारा मुल्क लूट के खा लिया है, उनको गैबी खबरें बताते रहते हो। 1 महीना मोहलत है, 1 महीने के अंदर मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बता दो, वरना सबको टुकड़े करके कोल में पिसवा दूंगा। बेचारे जो सबसे बड़ा नजूमी था, पहले तो बारी उसी की आनी थी, खाना भी बंद उसका। बेटी उसकी रोज कहे कि अब्बा जी आप खाना क्यों नहीं खाते? बस बेटी बस खामोश रहो, दिन पूरे कर रहा हूं जिंदगी। आकर बेटी रोने लगी एक दिन कि आप बताएं तो सही अब्बा जी, आप खुद भी परेशान हैं, हम भी सारे परेशान हैं। कि बेटी तू पूछ के क्या करेगी, और ज्यादा परेशान हो जाएगी। कि कोई बात चले, शायद कोई सूरत निकले परेशानी को खत्म होने की। कि बेटी ये बात है, बादशाह ने कहा है कि मेरा ख्वाब भी बताओ और ताबीर भी बताओ, कौन बताएगा? तो बेटी ने कहा अब्बा जी ये तो मसला आसान है, ये तो हल हो गया समझो। नजूमी ने देखा कैसे हल हो गया? कि हम जिस कुएं पर पानी लेने जाती है ना, वहां इसराइली लड़कियां भी आती हैं जो कैद है इसराइल, और 2 लड़कियां हमारी सहेली बनी हुई है वहां। वो बताती हैं कि मेरे अब्बा जी जो हैं हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम, वो खुदा के नबी हैं। मैं आज जाकर उनसे रहूंगी उनके पास बैठ के कि जब अल्लाह के नबी पाक की वही, अल्लाह की वही आती है तो आप अब्बा जी से कहें कि रात दुआ करें, अल्लाह ताला उनको बता दे। हाथों कनेक्शन जुड़ जाता है ना। चुनाचे वो गई, वो जाकर उनसे लिपट के रोने लगी, क्या हो गया है? देखा हो क्या गया है, ये किस्सा है। तो ठीक है, हम अब्बा जी से दरखास्त करेंगी जाके। उन्होंने जाकर हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम से बेटियों ने अर्ज किया, हजरत ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने ख्वाब भी बता दी, ताबीर भी समझा दी। ने पैगाम भेजा कि उस बच्ची को कह देना कि वो नजूमी बादशाह से कह दे कि मुझे बुला ले, बादशाह मैं ख्वाब भी बता दूंगा, ताबीर भी बता दूंगा। ये गए, बादशाह ने उसको बुलाया। अब वहां तरीकाकार ये क्या था कि बाहर के गेट्स पर जब आदमी पहुंचता, आगे बादशाह बैठा है, तो वही बादशाह को सजदे में गिर जाता। जब तक बादशाह आदमी न भेजता वो आदमी सर नहीं उठाता था। आदमी आके उठाता उसका सर, फिर वो आगे जाता। घंटा पड़ा रहे, 2 घंटे पड़ा रहे, 6 घंटे पड़ा रहे। यर्मिया अलैहिस्सलाम दरवाजे से गुजरे, शोर मच गया, सजदा करो। फरमाया यही सजदे तो हटाने के लिए आया हूं। लोगों ने कहा, दरबारियों ने, कि बादशाह सलामत, इस तरह तो सारे आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, खाक भी मिल जाएगी, लोग सजदे नहीं करेंगे। बादशाह गुस्से में आ गया, कोई जरूरत नहीं ख्वाब सुनने की, भूखे शेरों के आगे फेंक दो जाके इसको। शेर रखते थे भूखे, ऐसे बुजुर्गों को उनके आगे डाल दो, खा जाते थे। कितने देर के भूखे हैं जी? महीने के भूखे, ले जाओ। जाकर दरवाजा खोला और दाखिल कर दिया हाथे में। कोठे पर चढ़े, उनका दरवाजा उठाया, ऊपर को शेर निकले। अब वो कई दफा देखे शेर आते और एक लुकमा नहीं मिलता था उनको। देखा कि शेर आए हैं और आकर बड़े प्यार से आपके पांव चूम रहे और आपकी चारों तरफ बैठ गए, जियारत कर रहे हैं।
وہ بھاگیہ ہے کہ بھاشا سلامت، وہ تو شیر نہیں کھاتے ہیں، بھوکے نہیں تھے کہ بھوکے ہیں، جاؤ دیکھو، آؤ میں خود دیکھتا ہوں۔ دیکھا کہ شیر بڑے پیار کر رہے ہیں، کہنے لگا یرمیا آپ کا خدا بڑا ہی قادر ہے، کچھ آ گئے، خواب سنایا۔ 2 خواب تھے۔ پہلا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ایک بت ہے بہت بڑا، اوپر سے پتھر گرا، اس کا سر سونے کا ہے، یہ بازو جو ہے چاندی کے ہیں، یہ تال پیتل کا ہے، یہاں تک لوہے کا ہے، نیچے پاؤں جو ہیں وہ مٹی کے۔ وہ پتھر گرا اور اس نے چورا چورا کر دیا۔ میں نے کہا بالکل میرا یہی خواب تھا۔ فرمایا یہ بت جو ہے بت پرست قوم میں ہے، سر تو ہے۔ یہ دونوں بازو جو ہیں یہ فارس اور بیڈیا کا علاقہ ہے، یہ علاقہ عراق ہے، یہ سارا سمجھایا، یہ یمن ہے نیچے والا۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں گے، آسمان سے ایک کتاب نازل ہوگی جس سے بت پرستی دنیا سے مٹ جائے گی۔ کہ دوسرا کام کیا دیکھا کہ درخت ہے بہت بڑا، شہر میں اگا ہوا، وہی ایک پتھر گرتا ہے اور اس کو چور چور کر کے پھینک دیتا ہے۔ اس درخت کا ایک پتا ایک طرف گرا جا کے، کچھ دیر کے بعد وہ پتا پھر سرسبز ہو گیا اور اتنا پھیلا اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ دنیا کے ہر علاقے کے لوگ اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی وہی ہے، اللہ کا دین آئے گا قرآن اور وہ اس درخت کو ختم کر دے گا، یہ جو بت پرستی وغیرہ کا ہے، یہ درخت تو ہے، تیرا دین مٹ جائے گا یہاں سے۔ وہ جو پتا ہے وہ حضرت پاک کے زمانے میں ان کی امت میں ایک شخص ہوگا، ابو حنیفہ۔ دنیا کے لوگ اس کی تابعداری میں، تقلید میں اللہ کے نبی کی پاک سنتوں پر عمل کریں گے۔ کوئی علاقہ نہیں ہوگا جہاں ان کے مقلدین نہ ہوں، سب لوگ آ کر وہاں کھڑے ہوں گے۔ تو امام صاحب کا نسب نامہ اگر آپ نے پڑھا ہے کسی نے، تو آپ کے نسب نامے میں 18 بادشاہ آتے ہیں اور 10 نبی آتے ہیں، 10 نامے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دونوں چیزوں کی مکمل سوجھ بوجھ دی تھی، آپ کے خون میں دونوں باتیں شامل تھی، فقہ دین اور قانون اسلامی کی تدوین۔ کسی امام کی نظر میں تاثیر میں نہیں آتا کہ وہ قاضیوں پر نکتہ چینی کرتے ہوں، لیکن امام صاحب ایک دن بارش ہوگی، قاضی یوسف فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑے شاگرد پہنچ سکے، سارے نہ پہنچے، تو فرمایا کہ الحمدللہ میں نے ایسے شاگرد تیار کر دیے ہیں کہ مدرسے سے نکل کر جا کر چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ دونوں حکومتیں کوشش کرتی رہی وزیر قانون بنے، لیکن امام صاحب نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر دونوں حکومتیں چاہتی تھی کہ ان کا زیادہ فیض نہ پھیلے، حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے نا پھر کہ اس کے بھی لوگ زیادہ ماننے والے ہو گئے۔ دونوں حکومت مخالفت پر اتر آئی، لیکن باوجود مخالفت کے ہر مسجد کا خطیب امام صاحب کا شاگرد ہوتا تھا، ہر عدالت کا قاضی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہوا۔ کوئی عدالت والے جو ہیں وہ سوچ دیکھتے تھے کہ راہ دیکھتے تھے امام صاحب کا کہ امام صاحب کے مسائل ہے اور ہم قانون اسلامی کو دنیا میں نافذ کریں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج جو ان کو چھوڑتا ہے، آپ اس سے اتنا پوچھ لیں کہ بھائی ایک رکعت نماز میں کل فرض کتنے ہیں، وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے، وہ گالی تو نہیں ہے نا۔ کل سنتیں ایک رکعت میں کتنی ہیں وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی مسائل پیش آ سکتے تھے وہ کتاب و سنت سے عرض کر کے ایسی آسان ترتیب سے لکھوا دیے کہ ہر آدمی کتاب و سنت پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔
تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ مولانا نے بتایا آپ کو، نعمان۔ نعمان کا معنی کیا ہے؟ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 معنی لکھے تھے۔ ایک یہ کہ نعمت، نعمان جو ہے یہ نعمت سے اسم مبالغہ ہے، سب سے بڑی نعمت۔ تو آپ کو نعمان کیوں کہا گیا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہ جو نعمت نازل ہوئی تھی، اس کی پہلی خیال قرون میں جو تعبیر اور تشریح ہوئی وہ فقہ حنفی ہے۔ آپ نے اس نعمت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، ایک مستحب بھی زائد نہیں ہونے دیا۔ تو جن کے ذریعے دین کی یہ ساری نعمت محفوظ ہو گئی، وہ اسم بامسمہ کیا نام ہے ان کا؟ نعمان۔ دوسرا معنی نعمان کا لکھا ہے کہ یہ جو خون دوڑ رہا ہے رگوں میں، اس کو نعمان کہتے ہیں۔ اب یہ خون صرف دل میں رہتا ہے یا سارے اعضاء تک پہنچتا ہے؟ بالوں تک، ناخنوں تک یہ خون پہنچ رہا ہے نا۔ تو امام صاحب کی محنت سے کتاب و سنت کے جو مسائل تھے مباحات تک سب تک پہنچ چکے، اور ایک ایک بات کو امام صاحب نے واضح کر کے بیان کیا۔ اس لیے آپ اسم بامسمہ ہیں اور نعمان ہیں۔ تیسرا معنی لکھا ہے کہ نعمان کہتے ہیں ایک عرب میں خوشبودار گھاس ہوتی ہے سرخ رنگ کی، جس کی خوشبو بڑی دور تک پھیلتی ہے۔ تو امام صاحب کی محنت سے اللہ کے نبی پاک کی سنت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن صرف مکے میں دینے کے رہا تھا ساری دنیا کے لیے؟ ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ کنہوں نے پہنچایا ہے؟ شافعی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی یہ ہر ملک میں اپنا قرآن کا مدرسہ نہیں بنا سکے، حدیث کا مدرسہ نہیں بنا سکے۔ مالکی ہر ملک میں اپنا مدرسہ قائم نہیں کر سکے، حملے نہیں کر سکے، لیکن حنفی اس زمانے میں قرآن سینے سے لگا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے جب راستے نہیں ہوتے تھے۔ تو ساری دنیا میں خدا کا قرآن پہنچایا، اس کا سہرا صرف حنفیوں کے سر پر ہے۔ کن کے سر پر ہے؟ ساری دنیا میں کالا کالا رسول اللہ کی گونج پہنچائی تو کنہوں نے؟ ساری دنیا میں کلمہ نبی پاک کا پہنچایا تو کنہوں نے؟ وہ جتنی پیشگوئیاں قرآن حدیث میں آتی ہیں کہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا، اللہ نے وہ پیشگوئیاں حنفیوں کے ہاتھ پر پوری کی۔ تو جن کے ہاتھوں پر بھیجو وہ سچی جماعت ہے یا جھوٹی؟ ہمارے ایک بزرگ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں، اکیلے آتے ہیں راجپوتانہ میں، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہوا ہے۔ ایک کی محنت ہے۔ ہم غیر مقلدوں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ 90 لاکھ نہیں، 90,000 نہیں، 90,100 نہیں، 90 سکھوں کو غیر مقلد کر لیتے، تو ہم بھی سمجھتے بھی تم نے دنیا میں کام کیا ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کیا ہے؟ اب وقت زیادہ ہو جائے گا، 6 نمبر یاد ہیں آپ کو؟ 6 نمبر جی، تبلیغی جماعت والے نہیں، غیر مقلدوں کے۔ ان کے دکاندار سے لے کر شیخ الحدیث تک سارا علم 6 نمبروں میں ہوتا ہے۔ پہلا سبق کیا دیتے ہیں کہ تو نے جا کے سوال کرنا ہے پہلے، بس کہ جی اس طرح کی عادت کس حدیث میں ہے، سناؤ حدیث۔ اس طرح کا پین کس حدیث میں ہے، یہ اس طرح بیٹھنا کس حدیث میں ہے، جاتی سوال شروع ہو گیا۔ اب اٹھ کے آ جائیں گے کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی نہیں، 2 پیچھے طبلہ لے کے پھرتے ہوں گے، جی آئے کہاں سے، فقہ تو پڑھتے ساری عمر۔ یہ ان کا پہلا نمبر ہے
اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں. ایک بچے کو بھیج دے 5-6 سال کے بچے کو ڈاکٹر کی دکان پر, وہ رکھ رہا ہے. یہ نیرو بیان کس حدیث میں ہے جی سرکار ڈازین کس حدیث میں ہے؟ آگے شور مچاتا رہے گا یا نہیں؟ یہ ہے ان کا پہلا نمبر. تاکہ یہ تو ایسا ہے کہ نہ کسی ہڈپی کو کھڑا ہونے دیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. لیکن آ کر ہمیں کوئی پوچھے کہ جو کام تو کر رہا ہے یہ کس حدیث میں ہے, تو پھر کہ دوسرا نمبر یاد کر لو کہ کیا جب تم سے کوئی پوچھے کہ یہ تیرا کام کس حدیث میں ہے تو فیل کر دو کس میں بنا ہے, کس حدیث میں. کہ کرنے کی پوچھی وہ بھی نہیں آئی, ایک کے منع کی پوچھی تھی وہ بھی نہیں آئی. اس نے کہا کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن تیسری بات ہے کہ اگر کوئی حدیث کی کوئی کتابیں لے اور ہمیں دکھائے کہ دیکھ تیرا عمل یہ ہے حدیث یہ کہتی ہے, پھر تیسرا نمبر یاد کر لو. تیسرا کون سا؟ کہ جس طرح رافضی لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے 5-6 کو مانتے ہیں, تم بھی کہنا کہ اگرچہ حدیث کی ہزاروں کتابیں میں 6 ہی مانتا ہوں باقی مانتے ہیں. ساری حدیث کی کتابوں کا انکار بھی ہو گیا اور نام پکا الحدیث بھی رہا. نہیں جی اس یہ مانی میں نہیں مانتا. آپ موطا امام مالک رکھیں وہ مان لیں گے, موطا امام محمد رکھیں نا تو اس سے پہلے ڈاکٹر کا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ دیکھ کر کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. نہیں مانتے. یہ میر تیر ہمارے ہاں نہیں ہے, مداری صاحب کے ہاں ہے. کبھی کسی استاد نے نہیں کہا کہ میں بخاری نہیں پڑھاتا, یہ شافعیوں کی کتاب, ابو داؤد حنبلیوں کی ہے, موطا امام مالک مالکی پڑھے, لیکن ہم سب کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں, نہ کوئی شاگرد انکار کرتا ہے. یہ میر اور تیر کہ وہ کتاب حدیث کی تیری ہے وہ میری ہے, یہ ہم میں نہیں ہے. تو اس پر بھی ایک لطیفہ یاد آیا. ایک پیر صاحب کے 2-4 مرید تھے گاؤں میں, وہ کہیں آپس میں دونوں مرید لڑ پڑے. اب پیر صاحب بیچارے گرمی کا موسم تشریف لے گئے پہلے معمول کے مطابق, جس کا گھر پہلے آیا تھا وہاں چلے گئے, پانی پلایا, حضرت لیٹ گئے, وہ ذرا دبانے لگا. دوسرے مرید کو پتا چلا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں, کہا کہ چلو لڑا ہماری تو بول چال نہیں ہے لیکن حضرت تو ہمارے پیر ہیں, وہ بھی آ گیا. اب یہ ایک ٹانگ دبا رہا تھا تو دوسری فارغ تھی, یہ اس کو دبانے لگا بیٹھ کے. لیکن جلدی میں خوشی میں سلام کرنے جو ہاتھ رکھا نا تو یہ انگلی اس ٹانگ کو بھی لگی جس کو پہلا دبا رہا تھا. اس نے سمجھا یہ اس نے شرارت کی ہے, میرے حق میں دست اندازی کی ہے. اس نے حضرت کی اس ہاتھ پر زور سے مکہ مارا ٹانگ کہ تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ کو انگلی لگانے والا. وہ اٹھا, وہ ڈنڈا لیا, اس نے یہ ڈنڈا مارا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ پر مکہ مارنے والا. اب وہ کلاڑا لے آیا, کہتا ہے آج شریک کی ٹانگ رہنے نہیں دے رہی. وہ بیچارے پیر صاحب ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ میری نہیں, اس وقت آپ کی نہیں ہے, یہ شریک کی ٹانگ ہے. آپ ملتے کریں کہ تحاوی شریف کی حدیث سن لیں, نہیں یہ شریک کی ٹانگ ہے. آپ ملتے کریں کہ جات المشابی کتاب حدیث کیا ذرا پڑھے نا, بالکل قریب یہ شریک کی ٹانگ ہے, یہ شریک کی ٹانگ ہے. تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 3. اس نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ساری کتابوں کا انکار, اب 6 رہ گئی. اگر ان 6 میں سے کوئی حدیث دکھا دے پھر کیا کریں؟ کہ پھر ایک بات یاد رکھو, فوراً اپنی طرف سے ایک لفظ بول دو کہ یہ یہاں ہے کہ رفع دین منسوخ ہے, یہ لفظ لگاؤ منسوخ کا, لا کر پہ نام. جو اللہ کے نبی پاک نے 23 سال بیان فرمایا وہ نہیں ماننا, جو میں لفظ دے رہا ہوں یہ اللہ کے نبی پاک سے کروا دوں. ایسی شرط لگا دی تو گویا نبی کو نہیں مانتی, اپنی شرط پر ایمان ہے. ابھی یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس نے کہا کہ آخر اتنا پڑھا ہوا تو میں ہوں نہیں. اگر انہی کتابوں میں ایسی حدیث مل جائے جو لفظ میں مانگوں وہ بھی ہو, پھر کیا کروں؟ اب تو حدیث ماننی پڑے گی. ہنس پڑے, نام ہے حدیث کیوں رکھا ہے,
اگر حدیث مان لیا تو نام تو رکھے ہی نہیں ہے کہ حدیث مان لی نہیں کہ جی اب کیا کریں، اب تو وہ ساری باتیں پوری ہو گئی. فرمایا اب 5واں نمبر یاد کر. وہ کیا کہ 3 دفعہ پورے زور سے کہنا ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف. دیکھو حدیث بھی ماننی نہ پڑی اور روب بھی پڑ گیا کہ یہ حنفیوں کے شیخ الحدیث صاحب 30 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں چلا. یہ جو گانے کی کیسٹیں بیچتے اس کو پتہ چل گیا کہ حدیث ضعیف ہے. حضرت سید حسینہ صاحب مدنی رحمۃ کو نہیں پتہ چلا، ساری عمر بیچارے ضعیف حدیث پر عمل کرتے رہے. اور یہ کیسٹیں بیچنے والا گانے کی اس کو پتہ لگ گیا کہ حدیث ضعیف. اس نے کہا جی ماشاءاللہ اب تو آپ نے 5 نمبر ایسے بتا دیے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر خود بھی آ کے سنائیں تو میں کوئی حدیث نہیں مانوں گا. لیکن وہ تبلیغی بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے نمبر 6 ہیں، تمہارے 5 رہ گئے. چھٹا نمبر یاد کر لو کہ جو نماز نہ پڑھے ان کے پاس ہی نہ تبلیغی جماعت میں جائیں یا نہ جائیں، آپ لے آئیں گے ان کو. جو پڑھنا شروع کر دے کہنا تیری غلط ہے، تیری غلط ہے. جو جمعہ پڑھنے نہیں ہے اس کو کچھ نہیں کہنا. جو آ گیا ہے تیرا جمعہ غلط ہے، تیرا وضو غلط ہے. رمضان شریف آ جائے گا، شیطان تو بن جاتا ہے، یہ سارے کھلے ہوتے ہیں. اب جس بیچارے نے سود کھایا رمضان کے مہینے میں، رشوت لی، چوری کی، کوئی اشتہار نہیں. وہ جس غریب نے تراوی 20 پڑھ لی، کپڑے بھی رہنے دیتے اس کے، اتار لیتے. یعنی جو کوئی دین کا کام کرے یہ غلط ہے. چنانچہ ایک صاحب پاس ہو کے آگے 6 نمبر لے کر. اب پہلے بھی علماء موجود تھے، وہ جماعت کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ بھئی کسی نے مسئلہ پوچھنا تو پوچھ لیں. لوگ ہنس جاتے کہ پہلے علماء بیٹھے تو نیا ہی آ گیا. دوپہر کو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، چودھری صاحب بیچارے اٹھے. کیا بات ہے جی میں حاضر تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. کہا کہ بھی پہلے بھی لوگ پڑھ کے آتے تھے، یہ نیا ہی پڑھا ہے، نیند حرام کر دی، سب کی حرام کر دیا. آخر اس نے کہا کہ بھی اس طرح تو یہ لوگ قابو نہیں ہوتے. وہ صبح یہاں مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا. بچے نکلے، سکول جانا تھا، یہاں سے پڑھ کے روکا. اور کیا پڑھتا ہے تو؟ میں 5واں پارہ حفظ کر رہا ہوں. کلمہ آتا ہے؟ سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلط ہے. دوسرے دن سے کھڑا ہو گیا، غلط ہے کلمہ. وہ علاقے میں شور مچ گیا کہ پہلے بھی لوگ یہاں سے جاتے تھے، دین پڑھ کے آتے تھے، یہ کچھ زیادہ ہی پڑھ آیا ہے. 1400 سال والی نماز بھی غلط ہے، 1400 سال والا کلمہ بھی غلط ہے، 1400 سال والا جنازہ بھی غلط ہے، 1400 سال والی عید بھی زیادہ ہی پڑھ کے آ گیا ہے. آ کر پوچھا بھی آپ صحیح کلمہ سنا دیں. اس طرح نہیں، مناظرہ ہوگا، مناظرہ. کبھی مناظرے کی آخر ہم بھی تیاری کریں گے، پتہ تو چلے کلمہ کیا ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. مناظرہ طے ہو گیا. مخصوص شہرت تھی نا، ادھر سے لوگ بھاگے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو جی؟ عمر مدارس جا رہے ہیں. کیا ہے وہاں مناظرہ ہے اس بات پر کہ ایک مولوی صاحب نئے آئے ہیں پڑھ کر، انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. واو بیماری ہوتی نا وی کی. انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. سنی علماء نے واو نکال لی ہے تاکہ بیچارہ تندرست ہو جائے. وہ سارے جب اکٹھے ہوئے کہ حضرت فرمائیں کہ بس اور کوئی بات نہیں، آپ میرے سر پر پگڑی باندھیں اور کہیں کہ سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اس سے مسئلہ پوچھو. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ابھی میں نے صرف کلمے میں واو ڈالی ہے، پھر نماز میں ڈالنی ہے. جتنے بھی دین کے کام ہیں سب میں نے واو، کیونکہ ہمارا مشن ہی دین میں واو ڈالنے کا. تو یہ 6 نمبر ان حضرات کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وہ کس سورت کی تھی؟ سورہ جمعہ کی. دیکھیے اللہ تعالی نے کیسی عجیب ترتیب رکھی ہے. وہاں پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم. رسولا کا لفظ ہے نا،
نام نہیں کسی رسول کا، پھر کون سے رسول مراد ہوئے بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ یہاں امیین کا لفظ ہے اور امی اہل مکہ کو کہتے ہیں۔ تو مکہ میں ایک ہی رسول پیدا ہوئے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کے پاک باز صحابہ کا تذکرہ ہے جن کو اللہ کے نبی پاک نے پاک کیا، جو زکی ہیں۔ اللہ کے نبی سے نسبت کر کے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی نسبت کر کے والجماعت، اور آگے ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ پہلے تھا امیین، امیین اہل عرب ہے نا، اہل مکہ۔ آخرین عرب کے علاوہ عجم والے ہو گئے۔ اب 4 ہی امام ہیں جنہوں نے دین کو مکمل مرتب کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے شیبانی قبیلے سے ہیں، تو یہ آخرین میں نہیں آ سکتے غیر عربوں میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے متربی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں نہیں آ سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے اسبہی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں۔ ایک ہی امام ابو حنیفہ ہے جو اہل عرب میں سے نہیں، اہل عجم میں سے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب کوئی کہے کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، امام صاحب تو اکیلے تھے نا، تو جمع کا صیغہ اسی لیے آیا ہے کہ باقی تینوں اماموں نے اکیلے اکیلے بیٹھ کر فقہ مرتب کی ہے، لیکن ایک ہی امام ایسا ہے جس نے پہلے مجتہدین کی ایک جماعت تیار کی ہے۔ اب ایک فرق سمجھیں، ایک حافظ صاحب ہیں بڑے اچھے، اکیلے قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے نفلوں میں، پیچھے کوئی لقمہ دینے والا، اور ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے 40 حافظ لقمہ دینے والے کھڑے ہیں، تو کس کے قرآن پر زیادہ یقین اعتماد ہوگا کہ صحیح پڑھا گیا؟ امام شافعی بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، کوئی لقمہ دینے والا نہیں۔ یہاں قاضی ابو یوسف بیٹھے لقمہ دینے والے، فضیل بن عیاض بیٹھے ہیں لقمہ دینے والے، امام ظفر بیٹھے ہیں، 40 لوگ لقمہ دینے والے بیٹھے۔ تو اس لیے آخرین کا صیغہ ان پر استعمال ہو سکتا ہے اور کسی پر۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عزیز اللہ کی صفت غالب ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو بھی غالب رکھیں گے، صحابہ کی عظمت کو بھی اور حنفیت کو بھی غالب رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ صدیق نے درخواست نہیں بھیجی تھی کہ یا اللہ صداقت کا تاج میرے سر پر رکھ دیا جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، جس پر فضل عظیم ہوگا وہ امام اعظم کہلائے گا یا نہیں؟ جی تو دیکھیے نبی پاک کا ذکر آ گیا، صحابہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنے ذکر آ گئے؟ 3۔ ترتیب چل رہی ہے نا، آگے ذکر آ گیا گدوں کا۔ کن کا ذکر آ گیا؟ گدوں کا، کیونکہ یہ 3 جو چیزیں تھیں یہ دین کے تعمیری کام تھے، اللہ کے نبی دین کے لانے والے، کہہ دو دین کے، صحابہ دین کے پھیلانے والے، ائمہ کرام دین کے لکھوانے والے، ائمہ کرام دین کے، یہ تینوں کام مکمل ہو گئے۔ اب گدے رہ گئے نکتہ چینی کرنے والے، کوئی سنت پر نکتہ چینی کرے گا، کوئی جماعت پر، کوئی حنفیت پر۔ تو قرآن پاک نے کیسی عام فہم ترتیب سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ سورت کون سی ہے؟ یہ جمعہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت اکٹھے ہونا۔ تو مولانا ملین صاحب فرما رہے تھے نا کہ اکٹھ سوائے تقلید کے ہو نہیں سکتا۔ اب اگر سارے ہم اسی پر جمع ہو جائیں
جو چیز اللہ کے نبی لائے صحابہ نے پھیلائی امام صاحب نے لکھوائی تو پھر اختلاف ہوگا؟ اختلاف تو پھر نئے ہوں گے نا. جس طرح الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا تو دو لفظ بڑے چلتے ہیں، عوام اسلام، ہم عوام کے حامی، ہم اسلام کے حامی. اس وقت کسی کا آدمی فوت ہو جائے قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اور جب ممبر بن گئے پھر آپ لالٹن لے کر ٹارچے ملا کر پھرتے ہیں. کیا ہے؟ ممبر صاحب کو تلاش کریں، سنا اسلام آباد رہتے ہیں. اسی طرح یہ جو دین میں بنتے ہیں یہ دو باتیں بڑی بری ہے. جی کیا ہے؟ جی فرقے بہت بن گئے، فرقے بہت بن گئے، فرقے بہت بن گئے. اچھا بھی پھر آپ نے اس کا حل کیا نکالا کہ ہم نے بھی ایک فرقی نہیں بنائی ہے، اس میں آ جاؤ. ہاں یہ حل ہے کہ ہم نے بھی ایک نئی فرقی بنائی ہے، اس میں آ جاؤ. بھائی جب یہ جرم ہے تو تم نے یہ جرم بڑھایا کیوں؟ اختلاف بہت ہو گیا جی، اختلاف بہت ہو گیا ہے. حل کیا ہے؟ ہم نے 15 اختلاف نئے پیدا کر لیے جو پہلے ائمہ میں نہیں تھے. تو بھائی اختلاف بڑھانے سے گناہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو یہ ان بیچاروں کا ذکر ہے. تو امام صاحب ہیں وہ بزرگ جن کا اللہ تعالی نے اشارتاً قرآن پاک میں پیشگوئی فرمائی ہے. اب یہ ایک کے تو پہلے آئی تھی، یہ آپ اس پر ذرا غور کریں، خاص غور کرنے والی چیز ہے کہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے کالج میں پروفیسر نوید احمد شہزاد غیر مقلد ہے جو طلباء کو گمراہ کرتا رہتا ہے، سرکاری ڈیوٹی کی بجائے اپنی گمراہی پھیلاتا رہتا ہے. تو کیوں بھی اسے حق ہے یہ گمراہی پھیلانے کا؟ تو اس بارے میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے، باز رکھا جائے یا اسے کہیں بھیج دیا جائے. آپ اس سے متفق ہیں؟ جو متفق ہیں ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ غیر مقلد آئندہ 50 میں بڑا فتنہ بن کر ابھرنے والے ہیں. آپ فرمائیں کہ اس فتنہ کا سد باب کیسے ہو؟ تو یہ تو حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک اتنا تنگ دل اور متصب فرقہ پیدا نہیں ہوا جتنا غیر مقلدین کا ہے. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مل کر کام کریں. یہ ہماری مساجد جو ہیں ہمیں شکایت ہے کہ اس میں ہم حنفیت کو بیان نہیں کرتے. وہ ہماری مسجد میں آ کر بھی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، بیان کرنے دیتے ہیں. ہاں بیان نہیں کرنے دیتے. تو اس لیے بھائی جنہوں نے ہمیں پوری زندگی کے مسائل سمجھائے ہیں ان سے بڑا صحابہ کرام کے بعد ہمارا کوئی بھی موشن نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ رابطہ رکھیں ہمارے دفتر سے. انشاءاللہ یہ ہے کہ لشکر طیبہ کی حقانیت کے بارے میں فرمائیں کہ ان کو فنڈ وغیرہ فراہم کرنا کیسا ہے. بھئی وہ فنڈ لیتے ہیں جہاد کے نام پر، یہی ہے نا، لیکن ان کا جہاد ہندو کے خلاف نہیں، حنفیت کے خلاف ہے. وہ لے جاتے ہیں جو کچھ ہم نے لوگوں نے بتایا جو وہاں سے آئے ہیں کہ جی پہلے دن یہ باز ہوا ہمیں کہ دیکھو پہلے بت پرستی کا شرک تھا، بت پرستی کا وہ ختم ہو گیا، اب امام پرستی کا شرک ہے، آج ہم توبہ کرتے ہیں امام کی تقلید سے. یہ 4 بت ہیں ابو حنیفہ، اور یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں جو شہزاد نوید پروفیسر کی اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ بت کہتا ہے، دیوبند کو بھی بت کہتا ہے اور یہ چیزیں کہتا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ سنت زندہ کرنی ہے، 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. اب اس وقت پہلے نمبر پر کہتے ہیں 2 سنتیں زندہ کرنی ہیں. ایک تو ننگے سر نماز پڑھنی ہے، ننگے سر. دوسرا جوتے پہن کر نماز پڑھنی ہے، اتار کر نہیں پڑھنی. تو مجھے بتانے لگا کہ ننگے سر پر تو سختی کرتے تھے، اگر کوئی ٹوپی لیتا تھا تو نماز میں اتار کے پھینک دیتے تھے. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ جوتے اتارنے پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے،
ہاں جسنے جوتے پہن کر نماز پڑھی اس کو شاباش دیتے تھے کہ 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. تو کہتے میں ایک دن وضو کی ٹوٹیوں پر جوتے سمیت جا بیٹھا, مجھ سے ڈال پڑے. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا کہ ٹوٹیاں ہیں؟ میں نے کہا یہ مسجد سے زیادہ پاک جگہ ہے, وہاں تو کہتے جوتیاں پہن کے جاؤ. تو پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں ایسے سمجھانا چاہیے, ایسا ہی تھا سمجھانا چاہیے. اب اسے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک تو ٹانگیں چوڑی نہیں کرے گا, جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھے گا, ننگے سر نماز نہیں پڑھے گا, تیرا جہاد قبول نہیں ہوگا. اب وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس گمراہی پر لگتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں آپ کے شہر میں, اور اب دعویٰ مال سکول کھل جاتا ہے. کھل رہے ہیں یا نہیں؟ چندہ آپ کا. اب آپ جن لڑکوں کو غلط مسئلے بتائیں گے وہ آ کر کہیں گے کہ ابا جی یہ نماز غلط ہے, ہم بھی نماز غلط پڑھیں. جی تو آپ فرما رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جزیہ لے کر, ہاں وہاں بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ کافروں سے ہم جزیہ لے کر آئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو چندہ دینے کی گنجائش ہے؟ یہ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ دیکھو اس وقت بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور بیت اللہ پر سعودیوں کا جو حنبلی مقلد ہیں. خدا گنجے کو ناخن نہ دے, اگر تمہیں حکومت ملے تو پہلا حملہ بیت اللہ پر کرو گے یا بیت المقدس پر کرو گے؟ کیونکہ آپ کے تو دونوں خلاف ہیں نا. لیکن ان کے ہاں یہودی اچھے ہیں. پروفیسر عبداللہ کی کتاب ہے اصلی اہل سنت, اس میں لکھا ہے حنفیوں سے عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں کیونکہ اپنی نسبت نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں, یہ نبی سے کاٹ کر امتی کے ساتھ جوڑتے ہیں. جمعۃ المبارک کے 2 خطبے احناف پڑھتے ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جمعے کے تو خطبے تو احادیث میں آتے ہیں. البتہ ان سے پوچھیں کہ یہ پڑھتے یہ بھی 2 ہیں, ایک اردو میں ایک عربی میں, اس کی کوئی حدیث ہے تو لائیں. آپ پنجابی میں یا اردو میں؟ ہاں جی, ایک بیٹھ کے کھڑا ہو, یہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ بالکل بدعت طریقے سے جمعہ پڑھ رہے ہیں. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ منصف خیال ہے, برائے کی منصف خیالی کے متعلق کچھ فرمائیں. تو ڈاکٹر اسرار بھی تو سیاسی طور پر غیر مقلد ہے نا, اس لیے جب آوارگی ذہن میں آئے گی وہ کہتا ہے میں 5 کا مقلد ہوں, 4 امام وہ, 5ویں امام بخاری. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں 4 یا 5 کا مقلد ہوں تو آپ پڑھے لکھے ہیں, وہ صرف اپنے نفس کا مقلد ہے, کسی امام کا مقلد نہیں. کیونکہ جو اپنے نفس کو جس کا مسئلہ اچھا لگا, میں نے ایک دفعہ گجرا والے میں جمعہ پڑھایا تو ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے کہ جی میں ایم اے اسلامیات ہوں, ایم اے عربک ہوں, مجھے بھی تقلید کرنی چاہیے. میں نے کہا بہت زیادہ ضروریت ہے کہ نہیں جی, آ کر میں اتنا پڑھا ہوا ہوں, ہمیں تو ایسا حق ملنا چاہیے کہ 4 اماموں سے جو اقرب الی الکتاب و سنہ اس کی بات مان لی جائے. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا آپ کو پتا میں اسکول ٹیچر ہوں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا ہم جب امتحان لیتے ہیں تو یہ صفحہ 60 سے سناؤ, وہ کہتا ہے جی نہیں آتا. چلو صفحہ 40 سنا دو, تو کہتا نہیں آتا. کہتے اچھا جہاں سے تجھے آتا ہے نکمے تنگ ہوئی, کہتے جہاں سے تجھے آتا ہے وہ. اب چاہیے تو یہ کہ جس مقام پر تو بننا چاہتا ہے میں 4 مسئلے عبادت کے, 4 قانون کے, 4 وراثت کے تیرے سامنے رکھوں کہ ان 4 میں پہلے 4 اماموں کا مسلک بیان کر, پھر 4 کے دلائل بیان کر, پھر تو اپنا مسلک بیان کر, وجہ ترجیح, تاکہ پتہ چلے کہ تیری وجہ ترجیح کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا, جو امام شافعی کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تو کتنے پانی میں ہے, اس لیے نکمے شاگرد کی طرح میں تجھے کہتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ جس کی تو نے تحقیق کی ہو, تو نے ساری عمر میں, وہ بیان کر, 4 اماموں کا مسلک سنا مجھے, پھر 4 کے دلائل, اور اس کے بعد اپنی وجہ ترجیح سنا. جب میں نے یہ کہا تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں کر سکتا.
تو میں نے کہا اچھا پھر تجھ پر تقلید واجب ہے، آتا تجھے ایک مسئلہ نہیں، تکبیر تحریمہ نہیں آتی، اور چاہتا یہ ہے کہ میں جج بن کے بیٹھا ہوں، ابو حنیفہ بھی ملزموں میں کھڑا ہو، یہ فائل لے کر جی دیکھے مسئلہ صحیح ہے یا نہیں، امام شافعی بیچارہ ملزموں میں کھڑا ہو، امام مالک بھی، امام احمد بھی، کبھی تو ابو حنیفہ کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام مالک کو ڈانٹ رہا ہو۔ میں نے کہا بننا تو ایسا فرعون بننا چاہتا ہے اور آتا تجھے ایک مسئلہ نہیں کہ نہیں، ویسے میں پوچھا اگر کوئی ایسا کر سکے تو اس کو بھیج دینا، تجھے تو پتا چل گیا تو نہیں کر سکتا، تو جا، میں نے کہا اس کو بھیج دینا پھر آ کے میرے سے۔ ایک پمفلٹ شائع کیا ہے غیر مقلدوں نے، بہت سی بکواس لکھی ہوئی ہے، غیر مقلدین کی لکھی کتاب نزل الابرار سے حوالے دیے گئے ہیں، تو ہم نے الحدیث مسلک امام سے پوچھا، ان کی کتاب نزل الابرار میں لکھا ہے کہ منی پاک ہے، چوہا پاک ہے، کپڑوں کو منی لگ جائے تو کپڑوں کو نماز پڑھی جا سکتی ہے، شراب والی آٹے کی روٹی پکائی کھائی جا سکتی ہے۔ تو بھئی یہ ان کی فقہ کا نام ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار، ہماری فقہ کی نسبت ہے اپنے اماموں کی طرف۔ اگر اس میں ہمارے امام سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ پھر بھی ایک اجر دے گی، لیکن اس خطا کی نسبت امام کی طرف رہے گی نا۔ اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں سب کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دی ہے، نزل الابرار من فقہ النبی، اور اس میں واقعی یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر شراب میں خمر میں آٹا گوندا جائے تو روٹی پک جائے تو کھانی جائز ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ جی وہ جب روٹی آگ پر رکھی جائے گی تو شراب جل جائے گی نا؟ تو میں نے کہا اگر پیشاب میں آٹا گوند دیا جائے وہ بھی جل جائے گا یا نہیں جلے گا؟ اگر پخانا تھوڑا سا ملا جائے وہ بھی جل جائے گا یا نہیں جل جائے گا؟ اٹھ کے چلا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے بیچاروں کے جو مولانا مریم صاحب فرما رہے تھے کہ جب فقہ حنفی کو چھوڑیں گے تو یہی کچھ ملے گا نا، ناراض کس لیے ہے فقہ حنفی سے؟ فقہ حنفی کہتے ہیں کہ پاک بدن ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ پاک ہونا ضروری نہیں، گندے جسم میں نماز پڑھی جا سکتی۔ فقہ حنفی کہتی ہے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ کہتے ہیں نہ جگہ پاک ہونے کی ضرورت ہے نہ کپڑے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فقہ حنفی سے بیچارے یہ تنگ ہیں کہ یہ ان کو کھلی چھٹی نہیں دیتی کہ عیسائیوں جس طرح ان میں کوئی مسائل نہیں، غیر مقلدین سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسئلہ، تو اگر کوئی بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی گندے کپڑوں میں نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی گندے جسم سے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جو وقت سے پہلے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی نا؟ تو اس لیے پہلا تو یہ نہ نیت کرتے ہیں نہ ان کو آتی ہے۔ دیکھیے یہ تھوک منہ کا پاک ہے نا، اگر میں نے یہ کپڑے صاف کر لیا تو نماز سے پہلے دھونے کی ضرورت میں محسوس نہیں کروں گا۔ ان کے نیک اسی طرح منی پاک ہے، اسی طرح خون پاک ہے۔ کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے تو یہ پھر دھوتے۔ تو جو اس طرح نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمارے اسکول میں عربی ٹیچر تھا، تو کبھی میں نہ ہوتا تو وہ جماعت کرا دیتا۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا، کوئی کام تھا، تو اس کے منہ، امام مسجد میں تھا تو مسجد میں تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ کلی کی اور جا کے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ اس دن اگلے دن جا کے میں نے اسکول میں منع کر دیا کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ نیت نہیں کرتے، یہ تو اب پتہ چلا ہے نا۔ اس لیے جب ان میں سے ایک خرابی بھی پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور جہاں 14-15 خرابیاں نظر آ رہی ہوں تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ نماز ہی تو ایک ہمارے پاس ہے جو ہم نے لے کے جانی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، ان کے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے۔ میں گیا ایک جگہ، یہ جلال پور پیر والا میں، جلال پور پیر والا رسالوں کا نام بھی کیا، جلال پور پیر والا میں گیا
تو نماز پڑھی، میں نے وہاں سے بس پر بیٹھنا تھا، تو امام صاحب جو ہمارے تھے، مدرسہ ہمارا، مسجد بھی ہماری، کہنے لگے جی یہ غیر مقلد ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں۔ نیکی کیا ہے کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب اس سے ہمارے لوگ بڑے متاثر کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑتا ہے۔ میں نے کہا بھی نیکی کی آپ تعریف پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، نماز سب سے بڑی بات ہے نا کہ ہاں، میں نے کہا اسے کہہ دو کہ یہ لکھ دے تمہاری نماز صحیح اور سنت کے مطابق۔ فوراً بولا سنت کے خلاف ہے، فوراً وہ بولا سنت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پھر یہ نیک کیسے جو آپ کے پیچھے آ کر اپنی نماز برباد کرتا ہے؟ نیک تو وہ ہے نا نماز کی حفاظت کرے۔ جب یہ کہتا ہے کہ نماز سنت کے خلاف پڑھائی، نبی والی نہیں پڑھائی، یہ پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے سے اپنی نماز برباد کر لی یا نہیں کی؟ تو جو نماز کو برباد کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے؟ اب نہ وہ بولے نہ وہ بولے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ صحیح بات بتا دے ورنہ مجھے بتانی پڑے گی۔ وہ بولے نا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ان کا مذہب ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ بزرگرار میں لکھا ہے یہ آپ کو کافر سمجھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس نے کوئی تردید نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کلمی فتویٰ مانی میری دل کا بھی میرے پاس موجود ہے، اکاڑوی کا۔ ایک نے سوال پوچھا کہ میں سفر میں تھا، ایک مسجد دیکھی نماز کے لیے، جب نیت باندھنے لگا نا یوں اللہ اکبر، تو سامنے لکھا تھا مسجد احمدیہ۔ میں نے چاہا کہ پیچھے مڑوں تو پیچھے 5-4 آدمی وضو کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ پوچھیں کہ تو آیا کیوں تھا، جہاں کہاں رہا ہے؟ تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ میں دوبارہ پڑھوں؟ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے کیا کروں؟ تو مولانا لکھتے ہیں، مولوی معین الدین صاحب لکھوی، کہ حکم تو یہی ہے اجعلوا ائمتکم خیارکم، نیک لوگوں کو امام بناؤ، لیکن چونکہ ہم فاتحہ اپنی پڑھ لیتے ہیں اس لیے امام کافر ہو یا مسلمان سب کے پیچھے ہماری ہو جاتی ہے۔ اب وہ جنبی ہو، بواسیر والا ہو، ان کے یہاں تو سب کچھ پاک ہے نا، تو ان کے ہاں یہ ناپاک نماز آدمی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ جماعت کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ جیسی نماز ویسی دعا، سنتے اکیلے پڑھے اکیلی مانگ لو، جماعت سے پڑھے جماعت سے مانگ لو۔ یہ عشاء کی نماز بعد قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو اللہ تعالی نے آسان کیا ہے۔ ہاں جی، کس لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِاسْتِنبَاطِ، یہی آتا ہے جی۔ ذکر نصیحت کو کہتے ہیں۔ نصیحت تو واقعات پڑھنے سے آتی ہے نا، کبھی اس نے حکم نہیں مانا، فلاں عذاب قوم غرق ہو گئی، فلاں تباہ ہو گئی۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں۔ دیکھو نا، میں نے بتایا کہ 4 نمبر پر گدھوں کا ذکر ہے، تو ایک گدھے کو ڈنڈا لگے سارے بات کرتے ہیں، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں نا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ استنباط ہے مسائل کا نکالنا۔ ذکر اور چیز ہے، یہ کہیں نہیں کہ استنباط کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا ہے۔ سلام اس آیت کی مولانا تشریح کس نے کی ہے؟ وہ آخر منہم کی، یہ جو سعودیہ سے ترجمہ چھپا شیخ الہند رحمۃ اللہ کا حاشیہ علامہ عثمانی کا، اس میں بھی سورہ جمعہ پر اور سورہ محمد پر، یستبدل قوما غیرکم پر بالکل لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کی پیش گوئی اور حدیث کا مصداق، سب سے بڑے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سعودی حکومت نے اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہے۔ اور وقت تھوڑا ہے، ورنہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے، حضرت سبت ابن جوزی نے، ابن حجر مکی نے، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ اس آیت اور حدیث سے امام صاحب کے لیے شافی بھی استدلال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نظرگزار کتاب کہاں سے ملے گی؟ کسی غیر مولوی کی لکھی ہوئی ہے تو بھئی ان کے مکتبے سے مل جاتی ہے،
یا کسی ساتھیوں سے رابطہ کریں وہ آپ کو لا دیں گے. یہ کب لکھی گئی؟ یہ نظر برار جو ہے یہ 1256 میں لکھی گئی غالباً. اس کے آخر میں نمبر اس کی حد دی ہے. اچھا بھائی یہ ایک کتاب ہے وہ رسالے نہیں لایا الخیر. بہرحال خیر رسالہ بھی ہے جس میں عبادہ بن صامت کی جو قرات والی حدیث پر بحث ہے وہاں سے ملے گا. یہ تحفہ اہل حدیث ہے مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی کی کتاب، سوال جواب کے طرز پر ہے اور اتنی دلچسپ اور عام فہم ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو بغیر پوری پڑھے انشاءاللہ اس کو ختم نہیں کریں گے. اور غیر مقلدوں کے جو بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں نا، دھوکے سوالات تو ہوتے نہیں، دھوکے ہوتے ہیں، ان کا بڑا عام فہم جواب دیا ہے. یہ 2 جلدیں ہیں، دوسری میں پوری رفع دین پر ہے بات ہے. یہ مولانا عبد الباقی صاحب تشریف فرمائے ہیں یہ پیچھے، ان کا بھی عجیب انداز ہے، اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. جن کے یہ اشتہار ہے آپ کو باہر مل جائیں گے. لشکر طیبہ کا افغانستان اور کشمیر میں لڑنا جہاد نہیں، لشکر طیبہ کے قتل ہونے والے شہید نہیں، لشکر طیبہ کا برملا تحریری اعتراف، یہ خود ان کی باتیں انہوں نے دی ہیں. اور یہ ہے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، پہاڑ سے وزنی دلائل، اس بات پر انہوں نے ان کی کتابوں سے بھی حوالے دیے ہیں. حدیث کی آڑ میں زنا کاری کا فروغ، یہ تیسری طلاق کے بعد پھر بیوی بھیج دیتے ہیں نا. اور ہمیں کہتے ہیں، مجھے کہنے لگا جی آپ حلالے کے قائل ہیں، میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں. جی 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 ہاں پھر کہتے کہ کہنے لگے جی آپ حلالی ہیں، میں نے کہا آپ حرامی ہیں. ایک مجھے کہنے لگے جی اصل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اکٹھے تو ہو ہی جانا ہوتا ہے، چلو 4 پیسے ہمیں مل جاتی فتویٰ دینے کی، تو کچھ نہ کچھ ان کا ہو گیا، کچھ ہمارا ہو گیا. میں نے کہا نہ تمہارا کچھ رہا نہ ان کا کچھ رہا. اگر تمہارے فتوے کے بغیر وہ اکٹھے ہو جاتے تو وہ کم از کم یہ سمجھتے ہم گناہ کر رہے. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے، لیکن آپ کے فتوے سے اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. میں نے کہا آپ نے تو ایمان ہی نہ دے، نکاح کہاں سے ہوگا؟ تو یہ بھی باہر مل جائیں گے، آپ کی ہم کریں یہ باہر آپ حضرات کو مل جائیں گے تو یہ حضرات لے کر جائیں. وہ آخر دعوانا، اور بھی کس پروگرام ہے، وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی رب العالمین. پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب تشریف لاتے. ایک درخواست ہے مبارک اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما. اللہ پاک ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ فرما. پوری امت کے حال پر رحم فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اخلاص اور یقین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمیشہ حق پر استقامت نصیب فرما. حق پر ہمارا خاتمہ فرما. دنیا کی، قبر کی، حشر کی عزت، عافیت، رحمت، برکت نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. رزق حلال بافر مقدار میں سب کو نصیب فرما. لقمہ حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو اولاد کی حفاظت فرما. ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرما. امن و امان کو بحال فرما. امن و عافیت نصیب فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما.
مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، شر و فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب وقت اخیر آئے ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پہ فرما، مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف فرمائے جو جو ان کی ضرورتیں ہیں تمام کی جائز ضرورتیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب، مولانا محمد منیر صاحب کی عمروں میں اللہ پاک برکات نصیب فرما، ان کا سایہ سلامت فرما اور ہمیں ان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھلائیاں مانگی اللہ پاک ہمیں نصیب فرما، جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہماری بھی ان سے حفاظت فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔